دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 55 آئی تھنک ہو گئی تھی نا. لیکفروا بما آتیناہم، بیکاز وہ کنٹینیوشن میں ہے نا. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. ہاں بالکل یہاں سے شروع ہوگی آیت نمبر 56 سے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 57 بھی لے لیتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. وَيَجْعَلُونَ اور یا وہ واؤن سب جعلہ بناتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 56. وَيَجْعَلُونَ اور وہ سب بناتے ہیں لما اس کے لیے جو یا اس کو جو لا یعلمون لا نہیں یا وہ واؤن سب عین لام میم علم رکھتے نہیں وہ سب علم رکھتے نصیباً ایک حصہ مما من سے ما جو اس سے جو رزقناہم رزقا رزق دیا نا ہم نے ہم ان کو جو رزق دیا ہم نے ان کو تاللہ اللہ کی قسم لتسألن یہ اللہ کے ساتھ جب تا آتا ہے نا تو قسم میں جائے گا کہ اللہ کی قسم لتسألن لا اور نون مشدد آ گیا ضرور بضرور تسألن تم سب سے سوال کیا جائے گا تم سے سوال کیا جائے گا اما اس کے بارے میں جو ان بارے میں ما جو کن تم تھے تفترون تا تم واؤن سب فتورا تم سب گڑھا کرتے تھے. آیت 56. اور وہ سب بناتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ سب علم رکھتے ایک حصہ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو قسم ہے اللہ کی ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم سب گڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کتنی آ رہی ہے نا وہ اصل میں ہوا ایک دوسرے سے کٹ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی اب یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ سب بناتے ہیں اس کے لیے ایک حصہ ان کے رزق میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق دیا اسی رزق میں سے وہ ان لوگوں کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں. یعنی کہ یہ کیا کر رہے تھے ہم نے پہلے بھی سورہ انعام میں پڑھا تھا نا شاید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ اپنے دیوی دیوتا کے لیے کیا بناتے تھے چڑھاوے بناتے تھے مطلب نکالتے تھے تو تھوڑا سا حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیتے تھے باقی حصہ سارا دیوی دیوتا کے لیے. جیسے ان کی فصل اگ گئی یا کوئی کھیتی اگی تو یہ کیا کرتے تھے اس میں سے یا کوئی قربانی کے ریوڑ ہے تو پھر اس میں سے تھوڑا حصہ اللہ کے لیے اور تھوڑا حصہ اپنے معبودوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ بغیر علمی لا علمی میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان کا بھی حصہ نکالتے ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھیں تاللہ کا مطلب ہوتا ہے قسم اللہ کی. جب بھی تا کے ساتھ اللہ آئے گا اور یہ تا جو ہے نا صرف اللہ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے قسم اٹھانے کے لیے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اب جیسے ہم کہتے ہیں والعصری قسم ہے زمانے کی والشمسی قسم ہے سورج کی تو واو جو ہوگا وہ کسی اور بھی چیز کے لیے قسم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن تا کا جو قسم ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. واللہ تاللہ دونوں اللہ کی قسم اور یہ تا ہے نا اس کی وجہ سے زیر آتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھے جب واو بھی آتا ہے واللہ تو واو کے ساتھ یہاں پر اسم کے اندر زیر آنا چاہیے تبھی وہ قسم بنے گا ورنہ واو قسم نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے وَيَجْعَلُونَ تو یہ تو خیر فعل ہے لیکن اگر واو کے بعد کوئی اسم آئے تو اس پہ زبر یا پیش آئے گا تو پھر قسم نہیں ہوگا اور کا ترجمہ ہوگا. لیکن واو کے بعد آنے والے اسم میں جیسے واللہ ہوگا اللہ کی قسم واللہ اور واللہ کا کیا مطلب ہوگا اور اللہ ہے نا اور اللہ. تاللہ اللہ کی قسم ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا جو تم کرتے تھے. یعنی کہ یہ کہاں سے نئی رسم و رواج نکال کے لے آئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. آیت نمبر 57 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اور
یجعلونا یا وہ سب جعلا بناتے ہیں اور وہ سب بناتے ہیں للہ لیے اللہ کے لیے بنات بنات یعنی بیٹیاں بنت کا پلورل ہے بنات بنت یعنی ایک بیٹی بنات یعنی بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کے لیے سبحانہ پاک ہے وہ پاکی ہے اسے وَلَهُمْ اور لا لیے ہم ان کے اور ان کے لیے ہے ماں جو یا وہ سب چین تاہا جو خود چاہتے ہیں مطلب جو خود کی خواہش ہے وہ فیصلہ خود کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہے اور باقی اللہ کے لیے بیٹیاں کر دیتے ہیں خود چاہتے ہیں خود خواہش وہ خواہش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں پاک ہے وہ اور ان کے لیے ہے جو وہ خواہش کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں آیت نمبر 58 یہ دونوں کنٹینیوشن میں ٹھیک ہے مطلب ایک ہی ٹاپک ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا اور جب بشیرہ خوشخبری دی جاتی ہے احد یعنی ایک ان میں سے کسی ایک کو اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالانثی لڑکی کی عورت کی ظلا چھا جاتی ہے وجہہ اس کے چہرے پر مسودن سیاہی اس کے منہ پر کالک چھا جاتی ہے سیاہی چھا جاتی ہے وہ ہوا کظیم وہ کظیم وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے وہ اس بات سے مایوس ہو جاتا ہے اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ مطلب جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکچولی دلیل دے رہے ہیں آیت نمبر 57 میں کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں یعنی کہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو ایک بوجھ آ گیا اور ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے یعنی کہ جس طریقے سے کوئی برا کام کر دیا ہو ہم بہت بڑا گناہ کر دیا ہو سب سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور سب افسوس میں گھومتے پھرتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا یعنی اللہ رب العزت کے لیے تو تم بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے تو یہ کس قسم کا تم وہ لگاتے ہو حساب لگاتے ہو یعنی تم اپنا معبود بھی مانتے ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے اور کس کو بیٹیاں کہتے تھے یہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی دلیل دے رہے ہیں کہ تمہیں تو بیٹیاں پسند ہی نہیں ہیں اور میری طرف بیٹیاں منسوخ کرتے ہو اور خود کیا کرتے ہو اگر ان کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو کیا کرتے ہیں چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور مایوس ہو کر گھومتے ہیں چلے پہلے یہ 3 آیتیں ریپیٹ کریں یہ بھی سیکھے کنٹینیوشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 59 یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون او یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون اللہ اکبر یتوارا وہ چھپائے پھرتے ہیں من القومی قوم سے مطلب اپنے چہرے کو چھپائے پھرتے ہیں قوم سے من سو اس برائی کے سبب یعنی آڑ کے سبب کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا اس برائی یعنی کہ بیٹیوں کو برائی سمجھ رہے تھے نا تو اس برائی کے سبب وہ منہ کو چھپائے پھرتے ہیں قوم سے ماں بشرا بھی اس برائی سے جو ماں جو بشرا خوشخبری دی گئی ہے بھی اس کی کیا یا وہ مسک روکے رکھے ہوں اس کو علی ہون رسوائی پر رسوائی کے ساتھ کیا وہ روکے رکھے اس کو رسوائی کے ساتھ یا یدسو وہ دسو دفنا دے ہوں اس کو فی التراب مٹی میں الا ساء خبردار ساء بدترین ہے ماں جو یحکمون وہ سب فیصلہ کرتے ہیں یتوارا وہ چھپائے پھرتے ہیں من القومی قوم سے من سوء اس برائی کے سبب اس برائی سے ما بشرا بھی جو خوشخبری دی گئی ہے اس کو یمسکہ کیا وہ دبا دے کیا وہ روکے رکھے ہوں اس کو علی ہون
رسوائی پر یا رسوائی کے ساتھ، یا یدسو یا وہ دبا دے اس کو فی الترابی مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، کیا ہی خبردار کتنا بدترین ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے پر ذلت چھا جاتی ہے. جی بیٹی کی پیدائش پر چہرے سیاہ ہو جاتے جیسے کہ کوئی گناہ کا کام کر دیا ہو، اور کیا ہو جاتے ہیں، بہت مایوس ہو جاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اس بات پر، اور منہ کو چھپاتے اپنی قوم کے سامنے سے جیسے کوئی گھنونا کام کر دیا ہونا. بیٹی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو تو خوشخبری سنائی گئی، لیکن اس کو وہ سو سمجھتے ہیں، بدترین کام سمجھتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس کو رکھا جائے اور اس کے ساتھ پوری زندگی ذلت اٹھائی جائے. یعنی جب تک میرے پاس رہے گی تو لوگ کہیں گے نا تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو مجھے تو ذلت اٹھانی پڑے گی ساری زندگی. تو کیا میں ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں یا دفنا کے معاملہ ختم کروں؟ یعنی سوچے کیسی سوچیں ان کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا بدترین تم فیصلہ کرتے ہو ان بچیوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی بچیوں کو دفنا دیتے ہیں، جو اپنی اولادوں کو، خاص کر بیٹیوں کو جو دفنا دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کس خطا پر ماری گئی، اور اس سے نہیں پوچھیں گے، اس بچی سے پوچھیں گے، بچی سے سوال کریں گے تو کس وجہ سے ماری گئی. تو مطلب پھر مفسرین نے کہا کہ اس بچی سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، اس نے تھوڑی نا اپنے آپ کو مروایا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تو کس خطا پہ ماری گئی، تجھے کیوں مارا گیا. تو اللہ مفسرین نے اس کی تفسیر دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان سے سوال کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان سے پوچھے گا ان معصوم بچیوں سے کہ تجھے کس خطا پر مارا گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسا، مطلب ان کے ذہنوں کی سوچیں دیکھیں کہ ایک جاندار ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، تو دفنا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. کتنے بڑا جگر چاہیے ہوگا نا کہ کوئی والدین اپنے اولاد کو دفنا دے مٹی میں. کیسا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. یعنی عورتوں کو تو ساری عزتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہیں، ورنہ تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ زمانہ ایسا تھا، عورتوں کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، لوگ استعمال کی چیزیں سمجھتے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کوئی حقوق ہیں. کوئی حقوق نہیں تھے، استعمال کرو پھینک دو، یوز اینڈ تھرو والا حساب تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے ہمارے نبی، واقعی میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے نبی کو تمہارے اندر بیچ کر تم پر احسان کیا ہے. تو اس سے بڑا احسان عورتوں پر تو سب سے زیادہ احسان کیا ہے. جو لوگ فیمنسٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی حقوق نہیں ملتا، مسلم عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا، ان کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے. مسلم عورت کو جتنے حقوق ملے ہوئے ہیں اتنے تو کسی کو ملے ہوئے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ذمہ داریوں سے بری رکھا ہوا ہے عورتوں کو. شوہر کے اوپر اس کا نان نفقہ رکھ دیا. اگر اللہ کہہ دیتا کہ بھائی نان نفقہ بھی تم نے ہی کرنا ہے، تو تربیت بھی وہی کر رہی ہے، نان نفقہ بھی. یہی معاشرہ، اس معاشرے کا حال دیکھو ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہ عورت سب سے زیادہ ولنریبل سٹیٹ میں ہے کہ اس کو باہر کا بھی کرنا ہے، گھر کا بھی کرنا ہے. اسی لیے تو اولاد کسی کو بھی، سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو سب سے زیادہ. اور اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو کلچر ہے اس کو وہ کرو، ختم کرو، اور ہمارے وہاں وہ کلچر اپنایا جا رہا ہے. وہ لوگ اپنے کلچر کو، اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے. عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھروں کے لیے بنایا ہے تو وہ گھروں کی زینت ہے. اور زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بغیر گھر کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنی عورتوں کو باہر نکال دیا، ان کو آبجیکٹیفائی کر دیا، ان کو لوگوں کے سامنے ایک سیکس آبجیکٹ بنا دیا. اور عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں فریڈم ملا ہوا ہے، ہم بہت آزاد ہیں. آزاد نہیں ہے وہ تو، ان سے زیادہ تو قید کوئی ہے ہی نہیں. مطلب گھر بھی میں پس رہی ہیں، باہر بھی پس رہی ہیں، اور مطلب کوئی نظام زندگی ہی نہیں ہے ان کے بارے میں. تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمیں قرآن میں عطا کیے ہیں عورتوں کو، ویسے حقوق تو کہیں عطا ہی نہیں کیے گئے. اللہ نے دیکھے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے ڈالی، قدموں کے. یہ بھی نہیں کہا کہ تم ماں ہو تو بس جنت ملے گی، تمہارے قدموں کے نیچے جنت لا کر ڈال دی. بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اس ماحول میں جہاں بیٹیوں کو دفنایا جا رہا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن جو کہ اصل بہن بھی نہیں ہے، رضائی بہن ہے، جو کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں تھی دائی حلیمہ دائی تھی، ان کی بیٹی ہے حضرت شیمہ، ان کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے آتی ہے تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا جو چادر ہوتی ہے مطلب جو زیب تن پر فرمائے ہوتے ہیں وہ چادر وہ بچھا دیتے ہیں احتراماً کہ وہ میری بڑی بہن آئی ہے یہاں پر میرے لیے. تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں یعنی. اور پھر ماں کے معاملے میں کیا کہا کہ اگر میری والدہ عشاء کی نماز میں مجھے سنتوں میں آواز دیتی بیٹا محمد تو میں وہ نماز توڑ کر چلا جاتا. اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ابوا کے مقام پر جب گئے ہیں اور وہاں پر رو رہے ہیں زارو قطار تک کی بات ہے. بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، ہر اور پھر بیویوں کو کیسے حقوق دے دیے. وہ ماحول جہاں پر بیویوں کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پھر اپنی بیویوں سے کہتے ہیں خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچانا، اس نے میرا جب سپورٹ کیا جب مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. وہ چاہتے، وہ تو بڑی ہی تھی نا، چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہر اس میں مطلب سچویشن میں ان کے ساتھ کھڑی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں تک سے بھی عزت و احترام کا معاملہ کرتے تھے. یعنی ان کے مطلب جو ریلیٹیوز ہیں کہ ان کو دیکھ کے ان کی یاد آتی ہے. اس لیے تو یہ تو عورتوں کو مقام دے دیا گیا اتنا بڑا بڑا. اور پھر کہا کہ یہ جو بیٹیاں یہ رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا رحمت ہے. اب کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے گھر میں رحمت نہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رحمت ہے اور بیٹوں کو کہا نعمت ہے. نعمت کا سوال ہوگا، رحمت کا سوال نہیں ہوگا. اٹ اے بیوٹیفل تھنگ. پھر جو مطلب بچیاں ہوتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی پرورش کرے اچھی طرح سے، اس کو دیکھ بھال کرے اور پھر ان کو رخصتی کرے اور اچھی طرح سے اس کا جو بھی تربیت کا کام ہے وہ سارا کچھ کرے، وہ جنت میں جانے والا ہے. تو یہ چیز پھر ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ جن کی 2 ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان کو بھی. اور جس کی 1 ہو؟ کہا ہاں اس کو بھی. اور جس کی بیٹیاں نہیں ہیں تو اس کی بہنیں، وہ اپنی بہنوں کا وہ معاملہ کرے، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے. تو اتنی ساری عزتیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر اور کسی شریعت میں وراثت میں حصہ نہیں تھا. یہ تو اب جا کے ابھی ہندو مسلم ایکٹ میں عورتوں کو حصہ ملنے لگا. ہماری شریعت ہمیں باپ کے پراپرٹی میں بھی ہاف حصہ دیتی ہے، شوہر کی پراپرٹی میں بھی حصہ دیتی ہے. شوہر کو کہا گیا تم کو مہر دینا ہے اور تم اگر ان کیس کہیں طلاق ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو تم اس سے کچھ نہیں لے سکتے واپس. جو تم نے دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گیا. اتنے سارے حقوق، چاہے اس کا میرائٹل رائٹس کہیں یا اکنامک رائٹ کہیں یا نان نفقے سے ریلیٹڈ کہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے تو عورت کو اتنا عزت اور پھر کہا کہ اس کو پھر باہر کی ذمہ داریاں اٹھانے کی، بس وہ کیا کرے اپنے شوہر کی اس کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں. کمپلسری ہے نا، مردوں کو اگر جہاد ہو رہا ہے تو پھر کمپلسری ہو جاتا ہے ان کے لیے، وہ جہاد میں جائیں ورنہ گنہگار ہوں گے. عورت کے لیے نہیں ہے کمپلسری، ان کے لیے ان کو کمزور طبقے میں ایڈ کر دیا گیا. تو یہ احسان ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ تم سے کام کم لے رہا ہے، ریوارڈز اجر اتنا ہی. کیونکہ ایک صحابیہ آ گئی یا رسول اللہ ہمارے جو مرد ہیں جہادوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے جو مرد ہیں اتنی ساری نیکیاں ایکسٹرا ایکسس میں پھر وہ غنیمتوں کے مال لے کے آتے ہیں، غازی بن کے آتے ہیں، شہید بن کے آتے ہیں. ہمارا کیا؟ ہم کیسے جہادوں میں شریک ہوں؟ ہمیں تو پھر ریوارڈ میں کم ہو گئی ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے گھر کو سنبھالے، اپنے اولاد کی تربیت کرے، جو فرائض ہیں نمازیں ہیں وہ ادا کرے اور جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو تو کام کم ریوارڈ زیادہ. جہاد میں نہیں جانا ہے تو اپنے شوہر کو الاؤ کر رہی ہے، تم کو ویسے ہی ریوارڈ مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی صحابیات نے اپنے شوہروں کو اجازت دی نا. اگر بیوی کہیں نہ کہیں پھسلا دیتی تو شوہر جا پاتے جہادوں میں؟ نہیں نا. تو وہاں پر ان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان کو سپورٹ پہ ان کا کیا مل رہا ہے؟ اجر مل رہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خوشخبری دی ہم نے اس کو
اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سو، یہ تو بدترین کام ہو گیا میرے ساتھ. اور اس کے چہرے پر ذلت چھا جاتی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا اس کو زندگی بھر کے لیے ذلت کے ساتھ روکے رکھوں یا مٹی میں دبا کے اس کا قصہ مکمل کروں. اللہ سا ما یحکمون، کتنے بدترین یہ فیصلے کرتے ہیں ان بچیوں کے بارے میں. الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس میں ہمیں اتنے سارے رائٹس ملے ہوئے ہیں، اور پھر ایک پروٹیکشن اور ہر طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنر کیا ہے. تو جتنا بھی ہم اس پر بھی شکر ادا کریں تو کم ہے. عورتوں کو تو مردوں سے زیادہ آنر دیا گیا ہے ہماری شریعت میں. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 60. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. للذین، ان لوگوں کے لیے، لا نہیں، یؤمنون، یا وہ سب امنا ایمان لاتے، ان لوگوں کے لیے جو نہیں وہ سب ایمان لاتے، بالآخرہ آخرت پر، مثل السوء، ان کی مثال بری مثال کی سی ہے، وللہ، اور اللہ کے لیے، المثل الاعلی، اعلیٰ مثال ہے، بڑی مثال ہے، بلند مثال ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ ان کی مثال بری مثال ہے، یعنی کہ ان کے لیے بدترین چیزیں، یعنی کہ وہ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے تو پھر وہ کفر اور شرک ایسی ہی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کیا لگا دیا؟ بہتان لگایا. اللہ کی ذات پر کذب، جھوٹ گڑتے ہیں کہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ اور برتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. بیویاں، بیٹیاں، یہ سب کس کے لیے ضرورت ہوتی ہے؟ ایک انسان کو سپورٹ اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تب. اور اللہ کو کسی کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو بیوی اور بچوں کی ضرورت کیسے ہوگی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثالیں ہیں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان تمہاری یہ جو گڑی ہوئی باتیں ہیں، اس دیکھیں بندہ کیا ساری دنیا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف ہو جائے نا، اور اس کے لیے مشرک ہو جائے یا کافر ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ میں، اس کی شان میں رتی بھر بھی کمی نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور اس کے لیے چینٹنگ کریں، اور اس کے لیے بیٹھ کے تسبیحات کریں، اور اس کے لیے اس کی حمد و ثنا کریں. وہ تو ہمیں شرف دیا گیا ہے کہ ہماری زبانوں سے اس کا نام نکلتا ہے. یہ تو ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے ذکر جو ہے ہماری زبانوں سے نکالنے میں ہماری مدد کی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے لیے اعلیٰ چیزیں ہیں، اعلیٰ مثالیں ہیں، اور یعنی اس کی صفت بھی اعلیٰ ہے، اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، وہ ہر طریقے سے اعلیٰ ہے. اس کی کوئی بھی صفت اٹھا لی جائے وہ بندوں کی طرح تو ہو نہیں سکتی. تو یہاں پر کہا کہ یہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کے لیے بری مثالیں ہیں، اور جو اللہ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ مثال ہے، اور وہ تو زبردست حکمت والا ہے. چلیں ریپیٹ کریں، کوئی بچے لوگ کر لیں، چھوٹی سی ہے نا آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 61. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ولو، اور لو اگر یؤاخذو، یا وہ اخذ کرتا یا پکڑتا، اللہ، اور اگر پکڑ لیتا اللہ، الناسا، لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم پر، ان کے ظلموں کے سبب، ما ترکا، ما نہیں، ترکا چھوڑتا، علیہا، اس پر، من دابتن، کوئی جاندار، کوئی چلنے پھرنے والا، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، یا وہ اخرا مؤخر کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، دیری کرتا ہے، ہم ان کے لیے، الی اجل مسمى، الی تک، اجل مدت، مسمى مقرر، ایک مقررہ مدت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر، اذا جب، جاء
آ جائے گا، اجلہم ان کا اجل، ان کا وقت، لا یستأخرون لا نہیں، یا وہ واو نون سب استاخرہ مؤخر کیا جائے گا، تاخیر کی جائے گی، ساعتن وہ ساعت وہ گھڑی، ولا یستقدمون و اور لا نہیں، یا وہ واو نون سب یستقدمون وہ ان سے آگے بڑھائی جائے پیچھے کی جائے گی، اور نہ ہی آگے بڑھائی جائے گی، نہ پوسٹ پون کی جائے گی نہ پری پون کی جائے گی۔ اور اگر اخذ کر لیتا یا پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر، ان کے ظلم کے سبب، نہیں چھوڑتا اس پر یعنی اس زمین پر کوئی جاندار، اور لیکن وہ تاخیر کرتا ہے ان کے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، پھر جب آ جائے گا ان کا اجل، ان کا وقت، نہیں تاخیر کی جائے گی گھڑی، اور نہ ہی پہلے کی جائے گی، نہ دیری کی جائے گی اور نہ ہی جلدی کیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آیت نمبر کیا ہے 61، ہاں، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا، دیکھیں اس روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو ظلم نہ کر رہا ہو۔ کیا ہے ظلم؟ واٹ از ظلم؟ حق تلفی، حق تلفیاں، ہر کوئی کسی نہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، چاہے اللہ کی ہو، چاہے بندوں کی ہو، چاہے کسی کی ہو، چاہے کسی کی ہو، کوئی والدین کی، کوئی اولادوں کی، کوئی کسی کی، کوئی اپنے شوہروں کی، کوئی اپنی بیویوں کی، کوئی کسی رشتہ دار کی، کسی نے اپنے بزنس میں حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، کوئی کسی معاملے میں حق تلفیاں کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے رب کی حق نہیں ادا کر رہا، اس کے لیے نمازیں پڑھنی، اس کی عبادتیں کرنی، وہ کر نہیں رہا ہے، تو حق تلفیاں تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ ظلم یعنی کسی کے حق کو چھیننا، اور حق تو ہر کوئی چھین رہا ہے، کسی نہ کسی کا، کسی نہ کسی طرح سے حق غصب ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اگر یہی چھوٹے چھوٹے ظلموں پہ ہم پکڑ کرتے رہتے تو آج روئے زمین پر کوئی دکھائی نہیں دیتا، آج یہاں پر چلتا پھرتا کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ ہر کوئی ظلم میں ملوث ہو چکا ہے، چھوٹا یا بڑا ہر کوئی ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم تمہیں تمہاری ظلموں کی پاداش میں ہر ظلم پر پکڑ کرتے رہتے تو آج تم یہاں دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر انسان اپنا جائزہ لینا تو وہ اپنے جائزے کے لیے خود کافی ہے، اپنا حساب لینے کے لیے، باہر والے چاہے ہمیں کتنا بھی نیک سمجھتے ہو، اگر ہم اپنے انٹرنل انالیسس کریں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتا ہم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، ہم نے یہ بھی گناہ کیا تھا، ہم نے یہ بھی گناہ، وہ بات الگ ہے کہ ہم کسی کے سامنے اور ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بارے میں سب اچھی طرح پتا ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا اللہ نے، اگر ان کے ظلموں کے سبب پکڑ کی جا رہی ہوتی تو روئے زمین پر آج کوئی چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیتا، ولیکن یؤخر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دیکھیں ایک اور بڑا احسان کیا کہ وہ معاملے کو پھر ڈیلے کر رہا ہے، تاکہ جو پلٹنے والے وہ پلٹ آئیں، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلموں میں، جو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، جن کو نہیں پلٹنا، جو کفر میں مرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کفر میں اور بڑھ جائیں، ان کا ظلم اور ان کا جو گناہ ہے ان کو گھیر لے، اور جب وہ گناہ ان کو احاطہ کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دراز رسی وہ کھینچ لی جائے، اور پھر اچھی کڑی سزا ان کو ملی۔ اور جو پلٹنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کیا کر دیا، ایک اجل مسمى، اب وہ اجل مسمى جو ہے، وہ ساعت جو ہے، قیامت کی گھڑی وہ تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہر انسان کی ایک موت تو ہے نا، وہ تو اس کی اپنی پرسنل گھڑی ہے جو کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، تو وہ جو مقررہ وقت ہے اس تک اس نے ڈیلے کیا ہوا ہے کہ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی میرے پاس لوٹ آؤ، تو تمہارا رب کیا کرے گا، تمہیں ابھی ہم نے پڑھا نا وہ تمہارا رب کیسے غفور الرحیم ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ڈیلے ہونے والا ہے نہ پری پون ہونے والا، پھر وہ تو آ کر رہنا ہے، پھر اس کے بعد بندہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، لائک فرعون، اس نے کیا کہا، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، موسیٰ اور یہ جو رب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، تو اب تمہارا نزا کے وقت ایمان لانا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چلے ہمیں اس پر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں، آیت نمبر 61 تک ہو گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔